اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ کو سلام عرض کرتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ شادی کے لیے جو ہے کتنی مشکلات گھر والے پیدا کر دیتے ہیں۔ نوجوانوں کی شادی کے سلسلے میں آپ سے بات چیت ہو رہی ہے۔ ہم یہ بتا رہے تھے کہ اس سلسلے میں میٹنگ کرنی چاہیے۔ دیکھیں، اگر ایسا ہے تو بچوں کے بھی خیالات معلوم کرنے چاہیے، بڑے بھی اپنے ٹیبل پہ رکھیں، اپنی ساری باتیں، بچے بھی رکھیں، اور پھر جو مناسب حل ہو، سب سے مناسب حل ہو، اس کو لے کے چلیں آگے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے شرماتے ہیں، بچے کہہ نہیں سکتے، آپ ان کو انکریج کریں کہ آپ بتائیں۔ مثال کے طور پہ لڑکی کے لیے کوئی رشتہ آیا ہے تو آپ لڑکی سے کہیں، ماں بات کرے کہ بھئی یہ تمہارے لیے رشتہ آیا ہے، اس میں یہ خوبیاں ہیں، مثال کے طور پہ یہ خامیاں ہیں، اس کا خاندان ایسا ہے، یہ لڑکا ایسا ہے۔ اسی طرح لڑکے کے لیے بھی کریں کہ اگر اس نے کوئی لڑکی پسند کی ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ کوئی جھگڑا لڑائی نہیں ہے، اچھے طریقے سے۔ اگر وہ کف ہیں ایک دوسرے کے، اگر ان کی تعلیم ایک جیسی ہے، وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ محمد و آل محمد کے چاہنے والوں کو محمد و آل محمد کے چاہنے والوں ہی میں شادی کرنی چاہیے، وہی شادی کامیاب ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ ان کو پیار محبت سے سمجھا سکتے ہیں اور ان کے سامنے تمام چیزیں رکھیں، بالکل اوپن ہو کے ڈسکشن کریں۔ وہ اپنے مسائل بتائیں، آپ اپنے بتائیں، اپنے خاندان، لیکن رخنہ اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہانے بازی سے کام لیا جائے اگر نوجوانوں کے مسائل کے بارے میں، تو یہ نوجوان سمجھ جائیں گے کہ اعتراض کرنے والی حق پر نہیں ہے۔ پہلے ان سے براہ راست گفتگو کریں، ادب اور احترام کے ساتھ۔ مطلب نوجوان یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب ہم محسوس کرتے ہیں ہمیں شادی کرنا چاہیے، آپ ہمارے بزرگ ہیں، اس سلسلے میں ہماری مدد کیجیے اور ہماری کامیابی کی راہ میں ہمیں آگے سے آگے بڑھنے میں مدد دیجیے۔ آپ کا احترام ہمارے اوپر واجب ہے، ہم اس واجب کی رعایت کرتے ہیں۔ یعنی اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں ماشاءاللہ ہمارے بچے اتنے اچھے ہیں کہ وہ ان کو دین کا بھی پتہ ہے اور وہ یہ جانتے ہیں کہ ماں باپ کی عزت و حرمت کیا ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ بے جا قسم کی باتیں کریں گے نا تو پھر لازمی بات ہے کہ احترام نہیں ہو سکتا۔ اس حساس اور نازک موقع پر والدین کو اولاد کی مدد کرنا جو ہے واجب ہے۔ بچے بھی کہیں کہ ہمیں اپنی زندگی صحیح پایوں پہ استوار کرنی ہے اور آپ کا یہ اعتراض، فلاں اعتراض جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، رسم و رواج کا آپ تذکرہ کرتے ہیں، وہ عقل اور اسلام کے معیاروں سے جدا ہیں۔ یعنی اگر کوئی دیندار بچہ ہے تو وہ سمجھ جائے گا نا کہ اسلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے اور یہ والدین ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ ایسا کام نہ کیجیے کہ ہم آپ کے حکم کے خلاف عمل پر مجبور ہو جائیں۔ ایسی گفتگو اس طرح احترام اور متانت کے ساتھ مسائل پیش کرنے سے بہت سے امور کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ آپ بھی سمجھدار ہیں، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس لڑکی کو پسند کیا گیا یا جس لڑکے کو پسند کیا ہے نوجوانوں نے، وہ دیندار نہیں ہے مثال کے طور پہ، یا اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، یا اس کا خاندان، ہم نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ خاندان کا معیار جو ہوتا ہے وہ دین اور اخلاق ہوتا ہے۔ یہی ہمارے ائمہ نے کہا، اور جس کے لیے ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، پھر سے کہیں کہ ایک شخص کی بیٹی کا رشتہ آیا، دو ایک جیسے نوجوان تھے، دونوں اچھا کماتے تھے، دونوں تعلیم یافتہ تھے، سب تھے، لیکن ایک جو تھا وہ بہت زیادہ نمازی پرہیزگار تھا، دوسرا نمازی پرہیزگار ویسے تھا کہ 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، لیکن جو بہت زیادہ نمازی پرہیزگار تھا اس کا اخلاق بہت خراب تھا۔ لیکن جو کم جیسے واجبات کو ادا کرتا تھا اس کا اخلاق بہت اچھا۔ چھٹے امام نے کہا اس سے شادی کرو جس کا اخلاق بہت اچھا ہے، کیونکہ وہ تمہاری بیٹی کو بہت اچھا رکھے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے لڑکی میں یا لڑکی کے خاندان والوں میں تو آپ اس کو قبول کریں، اپنے بچے کی مدد کریں اور اس کو جو ہے نا بھٹکنے کے لیے چھوڑ نہ دیں۔
اچھا پھر ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پر بعض دفعہ والدین اور اولاد میں اس قسم کی قربت نہیں ہوتی کہ وہ ایک دوسرے سے اوپنلی بات کر سکیں، تو اس لیے کبھی کبھی شرم و حیا بھی مانے ہوتی ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ ایسے افراد کو واسطہ اور وسیلہ بنائیں کہ والدین بھی جن کی بات مانتے ہیں اور اولاد بھی جن کی مانتی ہے، ان کے سامنے اپنے مسائل دونوں بیان کریں، ان سے گزارش کریں کہ وہ دونوں طرف سے گفتگو کر کے اور ایک دوسرے کو مخالفت سے منع کریں. یہ کام بھی بہت سے مؤثر ثابت ہوتا ہے اور بہت ہی اچھا ہوتا ہے. اچھا اس کے لیے ہم آپ کو پیغمبر اکرم کے ایک واقعہ بتائیں گے کہ ایک لڑکی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شرف یاب ہوئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد میرے چچا زاد بھائی سے میری شادی کرنا چاہتے ہیں. میں راضی نہیں ہوں اور اس سے شادی کرنا نہیں چاہتی. پیغمبر اکرم نے پہلے تو باپ کے احترام کی خاطر نصیحت کی اور فرمایا کہ اگر ہو سکے تو اپنے والد کی بات مان لو. لڑکی نے کہا، مجھے اپنے چچا زاد بھائی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں اسے اپنا شوہر بنا نہیں سکتی. پیغمبر اکرم نے فرمایا، پھر کہا کہ تمہیں اختیار ہے، خواہ قبول کرو یا رد کر دو. اس وقت لڑکی نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اب اپنے چچا زاد بھائی سے شادی کرنے کو تیار ہوں. میں چاہتی تھی یہ بات دوسرے والدین کو معلوم ہو جائے کہ وہ اپنی لڑکی کا زبردستی اس لڑکے سے نکاح نہیں کر سکتے جس سے لڑکی راضی نہ ہو. کتنی بہادر، کتنی فہمیدہ لڑکی، قابل تعریف ہے. یعنی کہ اللہ کے رسول سے انہوں نے یہ کہلوا دیا کہ تمہیں اختیار ہے، خواہ اسے قبول کرو یا نہ کرو. تو آپ دیکھیں ایسے بہترین واسطے کو اپنے عزیزوں، چچا، ماموں، دادی، نانی، پھوپھی، خالہ، علماء، امام جمعہ اور اساتذہ وغیرہ میں سے منتخب کیا جا سکتا ہے جن کے دونوں پارٹیاں احترام کرتی ہیں، والدین بھی احترام کرتے ہیں اور بچے بھی احترام کرتے ہیں. اور دوسرا نمونہ انہوں نے بتایا ایک عالم دین نے کہ ہمارے دوست کے جن کا ہم نے فرضی نام احمد رکھا ہے، ان کی شادی اور شریک حیات کے انتخاب کے سلسلے میں ان کے والد مانے ہوئے. اس نے لاکھ دفعہ کوشش کی کہ والد اپنی ہٹ درمی سے بعد آ جائیں، مگر جناب ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ والد جو ہے نا وہ آ جائیں صحیح راہ پہ. یعنی کہ مرد کی زبان ایک تھی، انہوں نے کہہ دیا ہو ہی نہیں سکتا، ہم نہیں شادی کی اجازت دیں گے. اس سلسلے میں لڑکے نے اس مجتہد سے رجوع کیا جو کہ اجتماعی اور خانوادگی امور، شادی کے مسائل سے آگاہ تھے، اور احمد کے والد بھی ان سے عقیدت رکھتے تھے اور ان کی بات کو حجت سمجھتے تھے. احمد نے کھل کر ساری باتیں بتا دیں. عالم دین نے احمد کے والد کو بلایا اور اس موضوع پر ان سے بات کی. جس وقت وہ واپس پلٹے تو ان کی آنکھیں اشکالود تھیں. احمد کمرے سے باہر نتیجے کا منتظر تھا. والد نے احمد سے کہا، بیٹے مجھے معاف کر دو، میں اب سمجھا کہ تمہاری شادی کے سلسلے میں مجھے کوئی بدگمانی ہو گئی تھی اور قریب تھا کہ تمہاری زندگی کو ناکام بنا دوں. تم نے بہت اچھا کیا کہ میرے لیے ایک راہ نجات جو ہے نا وہ پیدا کر دی. اب آپ دیکھیں نا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین نہیں سمجھ پا رہے ہوتے، اولاد بھی نہیں سمجھ پا رہی ہوتی ہے، تو اس میں کسی ایسے نیک صالح بندے کو بیچ میں ڈالنا چاہیے کہ جو کہ اسلام کو بھی سمجھتا ہو، دین کو بھی سمجھتا ہو، نوجوانوں کے مسائل کو بھی سمجھتا ہو اور ماں باپ کی عزت اور بھرم بھی رکھ سکے. وہ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے جس کو ہم سب کو طے کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگانا. نوجوانوں کی زندگی بڑی قیمتی ہوتی ہے، ان کی صحت بہت قیمتی ہوتی ہے، تو اس سے ہمیشہ ہمیں اس چیز کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ جب ان کا وقت آ جائے اور اب وہ تیار ہوں شادی کے لیے. اور اس کے لیے ہم آپ کو ایک اور چیز بھی بتائیں. دیکھیں، نوجوانی میں اگر آپ بچوں کی شادی کریں گے نا تو
وہ آپ کی بات بھی مان لیں گے اور ان کی شادی جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے ہو جائے گی. جتنے وہ پختہ ہوتے چلے جائیں گے پھر آپ ان سے کہتے رہیں شادی کر لو شادی کر لو شادی کر، وہ شادی نہیں کریں گے. اور پھر جو ہوگا جیسے ہم پچھلے صفحات میں آپ کو بتا چکے ہیں اور آگے بھی بتائیں گے، وہ بہت ہی برا ہوگا. اچھا، ایک اور واقعہ آپ کے سامنے بتائیں گے کہ ایک عالم دین کہتے ہیں کہ میری انفارمیشن سے مجھے اطلاع دی گئی کہ ایک شخص آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. میں جب وہاں پہنچے اپنے آفس تو انچارج نے ایک شخص کی طرف بتایا کہ یہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. تعارف اور مزاج پرسی کے بعد میں نے انہیں دیکھا، بہت ہی اچھے تھے. میں نے انہیں اپنے کمرے میں لے گیا. مجھے ان کے چہرے پر عجیب کرب و اضطراب کے آثار نظر آئے اور یہ اندازہ لگانے میں کوئی دقت نہیں ہوئی کہ موصوف کسی بڑی مشکل میں مبتلا ہیں. میں نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں آپ کی مشکل سننے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے کہا، جناب میری مشکل بڑی عجیب و غریب ہے. میں نے کہا، کس نوعیت کی مشکل ہے؟ انہوں نے کہا، میرے ایک چچا ہیں، مالی اور اقتصادی اعتبار سے بہت اچھی پوزیشن کے مالک ہیں. ان کی اکلوتی بیٹی ہے جو کہ آخری سال میں پڑھ رہی ہے. میرے والد اور چچا نے یہ کہا ہے، انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیا جائے. ان دونوں کی گفتگو کا لب لباب یہ ہے جو کہ میں نے سن لیا کہ یہ مال و متاع کسی اجنبی اور غیر کے پاس نہ جائے. یہ اپنے بچوں میں شادی ہو جائے گی تو ظاہر مال اور جائیداد سارا کچھ اپنے ہی میں رہے گا. لیکن حضور مجھے وہ لڑکی قطعی پسند نہیں ہے. میں اسے اپنی شریک حیات نہیں بنا سکتا. مگر اس وقت تو ان دونوں کی باتوں سے میرا ذہن کسی کام کا نہیں رہا. اب آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں. میں نے ان سے کہا، تمہاری تعلیم کیا ہے؟ کہا کہ میں نے الیکٹرانکس میں ڈپلومہ کیا ہے اور اس وقت ایک سرکاری ملازم ہوں. میرے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ آپ سے رجوع کروں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، دیکھوں آپ میری کیا مدد کر سکتے ہیں. پیارے دوست، آپ نے ہمارے اوپر اعتماد کیا. مولانا کہتے ہیں شکریہ، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر آپ اپنی چچا زاد بہن کو کیوں پسند نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ میرے چچا کا خاندان اور کسی حد تک میرے والد پیسے کو ہر چیز کا معیار سمجھتے ہیں. اس کے برخلاف میرا یہ نظریہ نہیں ہے. میں نہیں چاہتا کہ کل چچا اور اس کی بیٹی کے طعنے سنوں. اگرچہ میں یہ جانتا ہوں کہ اس شادی کے بعد میں بہت بڑا مالدار آدمی بن جاؤں گا، لیکن میں اپنے نظریے کو خواہشات اور غیر منطقی چیزوں پر فدا نہیں کر سکتا. وہ نوجوان مجھے اتنا اچھا لگا کیونکہ وہ انسانی اقدار سے متعلق گفتگو کر رہا تھا. خود کو پیسوں پر فروخت کر کے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا. وہ بغیر کسی مادی محرک کے اپنی من پسند لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا. اس کا نظریہ قابل ستائش و تحسین تھا. اس سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ اب بھی یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ دنیا میں اب بھی ایسے لوگ ہیں جو انسانیت، معنویت اور باطنی صفا کو کسی بھی مادی چیز کے برابر نہیں سمجھتے ہیں. میں نے اسے مخاطب کر کے کہا، پیارے دوست، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ اتنے بلند افکار اور خیالات کے مالک ہیں اور بہترین راستہ یہی ہے کہ آپ کسی بھی شرط پر اس قسم کی شادی کو قبول نہ کریں. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے، آپ کے والد صاحب کے دباؤ کا کیا علاج ہے؟ آپ تمام مسائل کو بلا جھجک اور پردہ پوشی کے بغیر اپنے والد کے سامنے رکھیے. اپنے والد کو اس نقطے کی طرف متوجہ کیجیے کہ شادی ایک اختیاری عمل ہے. اسے کوئی بھی طرح سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ عدالتوں میں ایسی شادیوں کی بہت ساری فائلیں بنی ہوئی ہیں جو ان مصیبتوں اور بلاؤں کی غماز ہیں جو بیوی اور شوہر یا والدین اور ان کے بزرگ لائے تھے اور آج وہ طلاق کی کیٹیگری میں پڑی ہیں. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم اس سلسلے میں آپ کو اور بھی بہت کچھ بتائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.